آسمان کی طرف نگاہ جاتی ہے، مسکرانے لگتے ہیں، کہتے ہیں صدیق ھذا جبرائیل، اے صدیق جا کر مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اس کے محبوب کی دعا کو سن کر عرش والے نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول کر دیا۔ مسلمانوں اپنے محبوب سے تو مانگنے کا طریقہ سیکھ لو، اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کو زیر کر دے گا اگر تمہیں اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ جائے، حوصلہ آ جائے۔ وقت میرا ختم ہوتا جا رہا ہے، میری مائیں یہاں موجود، چند باتیں ان سے بھی کر لو۔ لوگ یہ نہ سوچ بیٹھیں کہ یہ تو انبیاء تھے، ہم عام انسان ہیں، ہماری دعا اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا، ہماری دعا اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ہم کیسے مان لیں کہ اللہ عام انسان کی بھی دعا قبول کرتا ہے؟ میرے رب نے کہا ہے مومنوں، میں دعا قبول کرتے وقت یہ نہیں دیکھتا کہ وہ نبی ہے یا غیر نبی، جو میرے دربار میں رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مجھ سے مانگ لے، میں اسے عطا کر دیا کرتا ہوں۔ دیکھو ایک عورت نے مدینہ کی گلیوں میں بھاگ کر ایک چیز مانگی صحابہ کرام سے۔ ایک دن ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، میری ماں غور سے سننا، کیونکہ میرا علم جو کہتا ہے، میں نے جتنا پڑھا ہے، خدا کی قسم اس روئے زمین پر میرے رب نے عورتوں کو کبھی رسوا نہیں کیا، کبھی رسوا نہیں کیا جو عزت اللہ رب العالمین لوگوں کو ملی۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا، انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ یہ جملہ کوئی پہلے کہہ دیتا تھا تو وہ اس پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی تھی، یعنی طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی صحابہ کرام کے پاس، صحابہ کرام سے مسئلہ پوچھا، اے صحابہ کرام میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا انت علیہ کظہر امی۔ صحابہ کرام نے کہا بیوی تو اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی۔ بیوی رونے لگی، کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں کہاں جاؤں گی، مجھے نہیں معلوم، مجھے کوئی راستہ بتاؤ۔ کہا بیوی ہمیں جو مسئلہ معلوم ہے ہم نے بتا دیا، اس سے زیادہ تمہیں پتا کرنا ہے تو کائنات کے امام کے پاس چلی جاؤ۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی مسجد نبوی میں، کیونکہ کائنات کے امام اماں عائشہ کے حجرے میں تھے، اور اماں عائشہ کے حجرے کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ دروازے پر آ کر آواز دی، اے اللہ کے رسول دروازہ کھولیے۔ اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا، کہا اے اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، کہہ دیا انت علیہ کظہر امی۔ کائنات کے امام نے کہا بیوی تو اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی۔ کہا اللہ کے رسول آپ نہ کہیے، آپ دنیا کے آخری دروازے ہیں، اگر آپ نے یہ بات کہہ دی تو میں کہاں جاؤں گی، میرے شوہر کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ کہا بیوی تیرے شوہر کی غلطی ہے، میں کیا کروں؟ کہا اللہ کے رسول وہ نادم ہے اپنے گناہوں پر، شرمندہ ہے۔ کہا بیوی تو اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی۔ بیوی اصرار کرتی رہی، کائنات کا امام انکار کرتا رہا، بیوی اصرار کرتی رہی، کائنات کا امام انکار کرتا رہا۔ آخرکار کائنات کے امام تنگ آ کر دروازہ بند کر لیے۔ جب دروازہ بند ہوا تو اس بیوی کے قدموں میں زلزلے آ گئے کہ اب کیا کروں، اب تو دنیا کا آخری دروازہ بھی بند ہو گیا۔ پھر یاد آیا کہ میرے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگ کر دیکھو، میں تمہاری تمام دعاؤں کو سنوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی تمام پکار کو سنتا ہوں۔ خیال آ گیا دل میں، مسجد نبوی میں کھڑی تھی، سجدے میں سر رکھ دیا، کہا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو دعائیں قبول کرے گا، اللہ میری دعا کو سن لے میرے رب۔ میں نہیں جانتی کہ تو کیا کرے گا، دنیا کے تمام لوگوں نے کہہ دیا کہ میرا شوہر مجھ پہ حرام ہے، میں نے دنیا کے ان لوگوں کو رب نہیں مانا ہے، اے میرے رب میں نے تجھ کو خدا مانا، اللہ مجھے میرا شوہر لوٹا دے۔ میں نہیں جانتی تو کیا کرے گا۔ یہ سجدے میں سر رکھ کر رونے لگی، عرش الہی کا رب عرش پر مسکرانے لگا۔ جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ
جاؤ دنیا میں اور جا کر کائنات کے امام سے کہو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اے میرے محبوب جس کی بات سن کر تو نے دروازہ بند کر لیا تھا، اس کی آواز سن کر رب نے قیامت تک کے لیے مسئلہ ہی بدل دیا۔ ایک عورت کی آواز سن کر اللہ نے قیامت تک کے لیے مسئلہ بدل دیا کہ آج کے بعد اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ جملہ کہے گا تو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، بیوی حرام نہیں ہوگی۔ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے مسلمان، تب اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرتا ہے، تب اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرتا ہے۔ ایک بار امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہوا، ایک بار وہ ایک شہر پہنچ گئے، اس شہر میں ان کا کوئی جان پہچان کا نہیں تھا، مسجد میں رات کی عشاء کی نماز ادا کیے، مسجد کے لوگوں سے کہا مؤذن صاحب سے امام صاحب سے کہ ہمیں یہاں سونے دو، کل صبح ہوگی ہم چلے جائیں گے۔ اس وقت کا قانون تھا جیسے آج کا قانون ہے کہ مسجد بند ہونے کا وقت ہو گیا، مسجد میں کوئی نہیں رہ سکتا، ان کو باہر نکال دیا گیا، وضو خانے پر پہنچے۔ بحث چل رہی تھی کہ ایک روٹی بنانے والے کا گزر ہوا، اس نے کہا کیا ماجرا ہے میرے بھائی؟ کہا ایک مسافر آیا ہوا ہے، بڑا پریشان ہے، مسجد والے اس کو مسجد میں رہنے نہیں دے رہے۔ کہا کوئی بات نہیں، نصیبے کی بات ہے، میرے ساتھ میری گاڑی پر بٹھا دو، میں اس کو اپنا مہمان بنا کے اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ وہ اپنے گھر لے کر گئے، امام احمد بن حنبل کو اپنی چارپائی پر لٹا دیا۔ روٹی بنانا ان کا پیشہ تھا، اور روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندنے لگے اور کہنے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد بن حنبل امام اہل سنت والجماعت حیران ہو گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا اے روٹی بنانے والے بتا تجھے توبہ نے کوئی فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ کہا اے میرے خوبصورت چہرے والے، میں بڑا غریب و کلاش تھا، پھر کسی عالم دین کو کہتے ہوئے سنا کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، جو استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے وارے نیارے کر دیتا۔ اس دن سے آج تک میں نے اللہ سے توبہ کی اور جو مانگا اللہ نے سب عطا کیا۔ یہ گھر میرا خود کا ہے، یہ گاڑی جس پر آپ بیٹھ کے آئے میری خود کی، یہ تجارت میری خود کی ہے۔ تو کہا کوئی ایسی بھی چاہت ہے جو اللہ نے تیری قبول نہیں کی ہو، سنا نہیں ہو؟ کہا ایک چاہت ایسی ہے، ایک دعا کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین اللہ جانے کیوں قبول نہیں کر رہا۔ امام احمد ابن حنبل حیران ہو گئے، اٹھ کر بیٹھے تھے، کہا اے روٹی بنانے والے تو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تیری کون سی دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے نہیں سنی؟ کہا میں نے سنا ہے کہ فلاں شہر میں ایک امام احمد ابن حنبل رہتا ہے، بڑا نیک انسان ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تو مجھے اس سے ملا دے۔ اللہ رب العالمین آج تک اس سے ملا نہیں رہا۔ انہوں نے کہا روٹی بنانے والے قد جنون تو نہیں کا چل رہا، جب فرشتہ مجھے کھینچ کے اس طرف لا رہا تھا میں نہیں جانتا تھا کیوں کھینچ کر لا رہا، اب پتا چلا، اب بات سمجھ میں آئی کہ مجھے کھینچ کر کیوں لا رہا تھا، کیونکہ تو اللہ سے دعا کر رہا تھا، میں امام احمد ابن حنبل۔ تو توبہ کرنے والوں کی توبہ کو اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا، اور دعا مانگنے والوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک آخری بات کہوں، 5 منٹ آپ کا زیادہ لے رہا ہوں، ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، شاید ایمان مضبوط ہو جائے اور مانگنے کا ہنر آ جائے۔ ایک بار سب کو وہ واقعہ معلوم ہوگا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ مدینہ کے لوگ بہت خوش تھے، بچیاں گیت گا رہی طلع البدر علینا، بڑا خوشی کا ماحول تھا۔ مدینہ کے چودھری اپنی حویلیوں کو سجا کر رکھے تھے۔ مدینہ میں کائنات کے امام کے ماموں کا گھر تھا، ان لوگوں نے بھی اپنی کوٹھیاں سجوا دی تھی کہ آج ہمارا بھانجا آ رہا ہے، ہمارے گھر کا مہمان بنے گا۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے، سب بڑے بڑے چودھری، آج کے بڑے بڑے سیٹ علماء کو پھٹ سے اپنے گھر لے کر چلے جاتے ہیں، کسی سے ملنے نہیں دیتے، بڑا عالم دین آ جائے تو اونٹ کی نکیر پکڑنے لگے تاکہ اپنے گھر کی طرف لے جائیں، کوئی اپنے گھر کی طرف لے جائے۔ کائنات کے امام نے کہا دعوها فإنها مامورہ، اے مدینہ کے چودھریوں میری اونٹنی کی نکیر کو چھوڑ دو، کیونکہ آج اللہ رب العالمین نے عرش سے جبرائیل کو زمین پر بھیجا ہے، وہ جہاں چاہے گا اور رب کی مرضی جہاں ہوگی محمد رسول اللہ اس گھر کا مہمان ہوگا۔
مدینہ کے تمام گھروں میں یہ چرچا چل رہا تھا کہ آخر کائنات کے امام کس گھر کا مہمان ہوگا۔ مدینہ میں ایک بڑا غریب گھر تھا حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، 2 کمروں کا گھر، ایک نیچے ایک کمرہ اوپر۔ ان کی بیوی نے کہا اے ابو ایوب کیا بڑی بات ہوتی جو کائنات کا امام ہمارے گھر کا آج مہمان ہو جاتا۔ حضرت ابو ایوب رونے لگے، کہا ام ایوب کیا خواب دیکھ رہی، کبھی دیکھا ہے چونٹیوں کے گھر میں راہب بھی آ کر رکا کرتے ہیں؟ کہا وہ کائنات کا امام اور مدینہ کے چودھری، ہمیں کیسے مہمان نوازی کا شرف مل سکتا، ہم کیسے ان کے میزبان ہو سکتے؟ کہا ابو ایوب ناراض نہ ہو، میرے دل میں خیال تھا، میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ حضرت ابو ایوب یہ کہہ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک شور سنا کہ آج کائنات کا امام اپنی مرضی سے کہیں نہیں رکے گا، جہاں اللہ چاہے گا وہاں رکے گا۔ دوڑ کر آئے، ام ایوب سے کہا اے ام ایوب خوش ہو جا، آج کائنات کا امام اس جگہ رکے گا جہاں کائنات کا رب چاہتا۔ ام ایوب نے کہا ابو ایوب اگر فیصلہ میرے رب پر ٹھہرا ہے تو رب سے مانگ کے دیکھتی ہوں۔ پوری دنیا اور پورا مدینہ اپنی چولاہٹ لے کر کائنات کے امام کے سامنے موجود ہے، میں اپنے رب سے مانگ کر دیکھتی ہوں۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، سجدے میں سر رکھ دیا، کہا اللہ رب العالمین ہم مدینہ کے غریب و کلاش لوگ ہیں، ہم مدینہ کے محتاج لوگ ہیں، اے اللہ لیکن تیرے محبوب کی مہمان نوازی چاہتے ہیں اللہ، اے اللہ تو اپنے محبوب کو ہمارے گھر کا مہمان بنا دے اللہ، اللہ معاملہ تجھ پر چھٹا ہے اور تو نے کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تو میرے بہت قریب ہے میرے رب، میری دعا کو سن لے، میرے محبوب کو میرے گھر کا مہمان بنا دے۔ مدینہ کے اوس و خزرج کی حویلیاں گزر گئی، چودھریوں کا گھر گزر گیا، کائنات کے امام کے ماموں کا گھر گزر گیا۔ ابو ایوب دوڑے ہوئے آئے، کہا ام ایوب مدینہ کے چودھریوں کے گھر کے آگے سے اونٹنی گزر چکی ہے، کائنات کے امام کے ماموں کا گھر گزر گیا ہے، اونٹنی اب ہمارے گلی کے دہانے پر ہے۔ ام ایوب کی آواز میں روانی آنے لگی، وہ رونے لگی، سسکیاں بندھنے لگی، کہا اللہ اگر سواری گلی کے دہانے پر آ گئی ہے اللہ تو تیرا کیا بگڑ جائے گا اگر تو وہ میرے گھر پہ لے آ تو۔ اونٹنی ابو ایوب کے گلی میں چل پڑی، آ کر ابو ایوب کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ صحابہ کرام نے گھر کو دیکھا اور کائنات کے امام کو دیکھا، کہا کہ اتنا چھوٹا گھر، یہاں تو سامان رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، یہاں کیسے بھلا کائنات کا امام رک سکتا؟ حدیث کے الفاظ ہیں اونٹنی کو اینٹ لگائی گئی، اونٹنی بیٹھ کر اٹھ گئی، ابو ایوب چیخ پڑے، ام ایوب اونٹنی بیٹھی تھی اور بیٹھ کر اٹھ گئی۔ ام ایوب کی دعاؤں میں اللہ رب العالمین نے وہ تاثیر پیدا کی، اتنا روئی اور کہا پروردگار عالم تو ہر چیز پر قادر ہے، تو نے اونٹنی کو لا کر بٹھا دیا ہے، اے اللہ اونٹنی جانے نہ دینا میرے رب، میرے پروردگار عالم تیری بندی تجھ سے دعا مانگتی ہے کہ تو آج اس کے گھر کا مہمان بنا دے کائنات کے امام کو۔ اونٹنی کچھ دور آگے گئی، لوٹ کر آئی، پھر وہیں بیٹھ گئی، پھر صحابہ کرام نے اینٹ لگایا۔ تیسری بار جب اونٹنی اٹھی تو ام ایوب نے ایسی دعا مانگی، رو کر ایسی دعا مانگی کہ اونٹنی چند قدم چلی اور چل کر آ کر پھر اسی جگہ بیٹھ گئی۔ اور صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے میرے صحابہ جانے دو، میرے رب نے آج اسی گھر کو پسند کیا ہے کہ آج میں اس گھر کا مہمان بنوں۔ ابو ایوب چیخ پڑے، کہا ام ایوب اللہ نے تیری دعا کو سن لیا ہے، کائنات کے امام نے آج اعلان کر دیا کہ وہ ہمارے گھر کا مہمان ہوگا۔ ام ایوب سجدے سے سر اٹھائی، پھر سجدے میں گر پڑی، کہا اللہ پہلے دعا مانگا تھا تجھ سے اپنے محبوب کی مہمان نوازی کے لیے، اب تیرے سامنے سجدے میں سر رکھی ہوں تیرا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ تو رحیم و کریم ہے، اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے، اے رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ،
اللہ ہم خطا کار اور گناہ گار ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ۔ اے رب العالمین یہ اتنے مومنین بیٹھے ہیں، اے پروردگار عالم ان سب کو رمضان کے مہینے میں داخل کر دے اللہ۔ اے رب العالمین ان کی حفاظت کر لے اللہ۔ اے رب العالمین تو ہم سب کی توبہ کو قبول کر لے اللہ۔ اللہ ہم تجھ سے جو بھی دعائیں مانگے اللہ تو اسے قبول کر کے ہمیں وہ چیز عطا کر دے اللہ۔ اے رب العالمین میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، ایک بڑا مجمع ہے یہاں اللہ، اے رب العالمین میرے ان بزرگوں کو جو بوڑھے ہو گئے ہیں اللہ تو انہیں وہ ہنر دے دعا مانگنے کا جو تو نے صدیق اکبر کو دیا تھا اللہ۔ اے رب العالمین میرے بزرگوں کو تو وہ حوصلہ دے جو تو نے عمر ابن خطاب کو دیا تھا اللہ۔ اللہ میرے مومنوں میں جو مالدار ہیں اے رب العالمین تو انہیں وہ جگر عطا کر، اللہ رب العالمین رمضان آنے والا انہیں وہ جگر عطا کر جو تو نے عثمان ذو النورین اور عبد الرحمن ابن عوف کو عطا کیا تھا اللہ۔ اللہ میرے جوانوں کو علی کرار بنا دے اللہ۔ اے رب العالمین میرے ان پڑھنے والے بچوں کو عبداللہ ابن مسعود بنا کر اللہ قرآن کی اتنی تلاوت کرا ان سے کہ تو ان سے راضی ہو جا میرے رب العالمین۔ اے پروردگار عالم میری ماؤں کو اماں ختیجہ کا ہنر عطا کر دے اللہ۔ اے رب العالمین میری جوان بہنوں کو اماں عائشہ کی حیا عطا کر دے اللہ۔ اللہ میری بیٹیوں کو حضرت فاطمۃ الزہرا کا پردہ عطا کر دے اللہ۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم وذکر اللہ تعالی اعلی جل وعلا۔ السلام علیکم۔